अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, बरमूदा तुकोन के हक़ाइक़ क्या हैं और इस हवाले से उसकी जो तफसीलात हैं, ये वीडियोज़ का जो हमने सिलसिला शुरू किया है और इसकी पहली वीडियो यकीनन आपने देख ली होगी और उस पर जो आप हज़रात ने कमेंट्स किए हैं और उसको बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है, तो इससे हमें बड़ा हौसला मिला। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और बरमूदा तुकोन, उड़न तश्तियाँ, खलाई मखलूक, दज्जालियत, इस हवाले से इंशाअल्लाह बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितना भी दुनिया का जो अरसा है, इस पूरे अरसे में जितने भी फ़ितने आए उनमें सबसे बड़ा फ़ितना दज्जाल का फ़ितना है जो अभी आने वाला है और जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम वाक़यात चीज़ें जो है उसके साथ चूँकि मिलती जुलती हैं, तो इसलिए ये वीडियोज़ का हमने सिलसिला शुरू किया है ताकि ये चीज़ें हमारे जहन में पहले से होनी चाहिए। तो इस पर हम इंशाअल्लाह तमाम वीडियो बनाएंगे। बरमूदा तुकोन पे मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, उड़न तश्तियाँ क्या होती हैं, खलाई मखलूक क्या है और इस हवाले से असल जो हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं और दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है और दुनिया से क्या छुपाया जा रहा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जिस चीज़ पर हम बात करेंगे, दो तीन बातें हैं, बहुत अहम बातें हैं। मसलन क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक जहाज़ जो समुद्र में गर्क हो गया, लेकिन फिर वो जहाज़ सही सलामत किनारे पर पहुंच जाए और उसमें सवारियां ना हों। इसी तरह सफ़ेद बादल और वो ज़मीन पर उतरें और 4000 फ़ौजियों को उठाकर गायब हो जाएं। और इसी तरह एक जहाज़ जो रूस से चलता है और उन बादलों की लपेट में आता है और सिर्फ़ 4 मिनट में अमेरिका पहुंचा दिया जाता है। और इसी तरह ये बादल जब किसी जहाज़ को अपनी लपेट में लेते हैं तो उस जहाज़ के अंदर हर चीज़ जाम हो जाती है, यहाँ तक कि लोगों के हाथों पे जो घड़ियाँ हैं उनका टाइम भी रुक जाता है। यानी ऐसे वो बादल हैं और ऐसी वो टेक्नोलॉजी है कि घड़ियों तक को रोक देती है। इसके अलावा इस बात पर भी हम गौर करेंगे कि ये सब कुछ आया एक हादसाती है या इसके पीछे कोई क़ुव्वतें हैं और वो क़ुव्वतें कौन सी हैं, कौन ये सारा कुछ कर रहा है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहे। जहाज़ बच गया और मुसाफिर गायब। नाज़रीन, ये हादसा कैरोल डेयरिंग नामी जहाज़ के साथ पेश आया। ये जहाज़ बरमूदा से गुजर रहा था और गायब हो गया। फिर लोगों ने जहाज़ को साहिल समुंदर पर इस हाल में देखा कि जहाज़ सही सलामत है और जहाज़ की कुर्सियों और टेबलों पर खाना भी लगा हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि खाना खाने वाले शायद हाथ धोने के लिए गए और वापस कोई भी ना आया। यानी जहाज़ की हर चीज़ सलामत थी, लेकिन जहाज़ पर सवार तमाम लोग गायब थे। नाज़रीन, हैरी कोनूर मशहूर अमरीकी अरबपति, माहिर जंगी पायलट, कश्तियों की दौड़ जीतने वाला माहिर कप्तान 1958 में अपने कई साथियों समेत बरमूदा तुकोन की गहराइयों में गायब हो गया। लेकिन उनकी वो कश्ती जिस पर वो सवार था फ्लोरिडा के करीब साहिल पर खाली बोली पहुंच गई। नाज़रीन, एक और वाक़या इससे भी अजीब हुआ। वो ये कि एक जहाज़ जिसे इटली की रेक्स नामी कश्ती के अमले ने खुद डूबते हुए देखा और तमाम तर तहकीकात के बाद ये बात साबित हो गई कि ये जहाज़ डूब गया है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये जहाज़ दोबारा समुंदर के ऊपर तैरता हुआ आ गया कि कोई चीज़ अपनी जगह से हिली हुई नहीं थी। यहाँ तक कि कप्तान की दूरबीन और कलम भी अपनी जगह से हटे हुए नहीं थे। बस जहाज़ का अमला गायब था। खाली जहाज़ समंदर के अंदर से सही सलामत कैसे कुछ अरसे के बाद बाहर आ गया, ये वो मुअम्मा है जो आज तक हल नहीं हो सका, बल्कि जो हल करने की कोशिश करता है वो भी गायब हो जाता है। आप जानते हैं कि जहाज़ हवाई हो या बहरी, उनका अपने मरकज़ के साथ राब्ता जुड़ा रहता है। बरमूदा ट्रायंगल में आज तक जितने भी जहाज़ गुम हुए, चाहे वो हवाई हो या बहरी, आखिरी वक्त पर उनसे जो पैगामात मौसूल हुए उनमें मुश्तरका बात ये देखी गई कि पायलट कह रहा है मुझ पर खौफ तारी हो गया, मुझे डर लग रहा है, जहाज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, और फिर खामोशी।
عام طور پر جہازوں کو جتنا مرضی بڑا حادثہ رونما ہو جائے اس میں اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ پائلٹ کچھ ضروری باتیں مرکز کو بتا دیتا ہے، مثلا انجن بند ہو گیا، فلاں چیز کام کرنا چھوڑ گئی، یا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ لیکن یہاں صرف ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور پھر مکمل خاموشی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جدید سائنس کے کچھ طبقات کا کہنا ہے کہ برمودا میں 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کی زد میں نہ صرف بحری بلکہ ہوائی جہاز بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اس منطق کو اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک ساری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہوتی، کیونکہ یہ معمول کی بات ہے کہ جہاز کسی طوفان کی زد میں آ گیا، پھر جہازوں کا کچھ نہ کچھ ملبہ وغیرہ بھی مل جایا کرتا۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں، آج تک کسی جہاز کا ملبہ نہیں ملا، اور یا ملا تو صحیح سلامت پورا جہاز ملا، لیکن بغیر سواریوں کے۔ اس ساری صورتحال سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ نادیدہ قوتیں ہیں۔ یہ نادیدہ قوتیں فری میسن، الومناتی تحریکوں کے انسان بھی ہو سکتے ہیں جو شیاطین کی مدد سے وہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، باقی دنیا سے ٹیکنالوجی میں 200 سال آگے جا رہے ہیں اور دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار ہے، اور دنیا پر اپنی دھاک بٹھانے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ اس بات کو ہم اپنے آنے والی ایک اور ویڈیو میں دلائل کے ساتھ تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ برمودا میں ایک اور خاص بات جو نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جہازوں کے سنسرز قطب نما سمیت دیگر آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں یوں سمجھیں کہ کسی جگہ موبائل سگنل بلاک کیے ہوتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی موبائل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کو دریافت کرنے والا کولمبس بھی جب اس علاقے کے قریب سے گزرا تو اس کے قطب نما نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور عجیب و غریب قسم کا خوف ان پر طاری ہو گیا۔ ناظرین، سن 1800 سے لے کر سن 2000 تک سینکڑوں ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہوئے، جن میں سے چند ایک کی تفصیلات آپ ویڈیو کو روک کر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، برمودا کے بارے میں دنیا میں 10 سے زیادہ مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں، جن کی تفصیلات میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ سب صرف خیالات ہیں۔ البتہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہاں مقناطیسی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ وہ جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ کشش کسی کے کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر کنٹرول میں نہیں تو پھر یہاں ہر وقت یہ کشش موجود ہونی چاہیے، اور اس جگہ کے اوپر سیٹلائٹ کو بھی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ کشش کسی کے کنٹرول میں ہے، جسے وہ بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، برمودا تکون کے سمندر میں اڑن تشتریوں اور عجیب و غریب قسم کے جہازوں کو اکثر دیکھا گیا، جن کی کئی لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اور موبائل کے دور سے پہلے کے لوگوں نے اس قسم کے واقعات کو اپنی یادداشتوں میں تحریر کیا ہے۔ لیکن اس سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان اڑن تشتریوں اور جہازوں کو سمندر کے اندر اترتے اور نکلتے دیکھا گیا ہے۔ ان کا سمندر میں اترنا اس انداز سے ہوتا ہے جیسے ان کا یہ رن وے ہو۔ اکثر اڑن تشتریاں سمندر میں غوطہ لگاتی اور پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، برمودا تکون کے سمندر کے اوپر اکثر تیز سفید رنگ کے بادل بھی دیکھے گئے ہیں۔ دراصل ان سفید بادلوں میں ان خفیہ طاقتوں کے جہاز اڑن تشتریاں چھپ کر سفر کرتی ہیں۔ یہ بادل بہت تیزی سے بنتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر ان کو سمندر میں اترتے بھی دیکھا گیا ہے۔ ایسے ہی بادلوں نے ایک سیسنا 72 نامی طیارے کا پیچھا کیا تھا۔ طیارہ اتر تو گیا، لیکن اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور پائلٹ نامعلوم خوف کی وجہ سے مر گیا تھا۔ ایک واقعہ تو اس سے بھی عجیب و غریب ہوا۔ ایک روسی طیارہ بونانزا جیسے ہی روس کی حدود سے نکلا تو روئی کی طرح کے بادلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہاز کا کنٹرول پائلٹ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور صرف 4 منٹ بعد وہ بادل غائب ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اس کا جہاز فلوریڈا یعنی امریکہ میں پرواز کر رہا ہے۔ ناظرین، 28 اگست 1915 پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ اور ترکی کی جنگ میں بالکل صاف موسم میں اسی طرح کے بادل نمودار ہوا۔ پھر اس بادل سے ایک بادل کا ٹکڑا زمین تک لمبائی میں پھیل گیا۔ برطانوی فوج کی ایک رجمنٹ آگے بڑھ رہی تھی، اور فوجی اسے عام بادل اور دھند سمجھ کر اس میں داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جب پوری رجمنٹ جو 4000 فوجیوں پر مشتمل تھی ان بادلوں میں داخل ہوئی تو بادل واپس پلٹنا شروع ہوئے اور آسمان والے بادل سے مل گئے، اور 4000 فوجی بھی ساتھ لے کر غائب ہو گئے۔ وقت کا تھم جانا۔ ناظرین، برمودا تکون کے اوپر نمودار ہونے والے سفید بادل
ٹائم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نیشنل ایئر لائنز کا طیارہ 10 منٹ تک راڈار سے غائب رہا۔ پائلٹ نے بتایا کہ اس دوران وہ روشن بادلوں میں پرواز کر رہے تھے۔ جب جہاز اپنے اڈے پر اترا تو جہاز کے میٹروں سمیت تمام مسافروں کی گھڑیاں 10 منٹ پیچھے تھیں۔ ایسٹرن ایئر لائن کے ایک طیارے کو دوران پرواز ایک شدید جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گیا، لیکن پھر سلامتی کے ساتھ اپنے اڈے پر پہنچ گیا۔ جب مسافروں نے اپنی گھڑیوں کو دیکھا تو تمام کی گھڑیاں ایک ہی ٹائم پر رکی ہوئی تھیں۔ ناظرین، وقت کا کسی اور جہت میں چلے جانے کا تصور آئنسٹائن نے پیش کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پہلے سینکڑوں سال پہلے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا۔ مشہور حدیث ہے جو یقیناً آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ مسلم شریف۔ ان بادلوں کا تعلق اڑن تشتریوں کے ساتھ ہے۔ اکثر اڑن تشتریاں ان میں چھپ کر سفر کرتی ہیں اور جہاں سے گزرتی ہیں وہاں کے تمام نظام اور سسٹم کو جام کر کے گزرتی ہیں، چاہے وہ سگنل ہو یا انجن ہو یا کوئی مشینری ہو، یہاں تک کہ گھڑیاں بھی رک جاتی ہیں۔ چونکہ اس سارے معاملے کا تعلق اڑن تشتریوں کے ساتھ ہے تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اڑن تشتریاں کیا بلا ہیں۔ ارے بھائی 1 منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں۔ کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔